بہت دور کی بات ہے، کوئی بات ایسی کہنا کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنی بھی اجازت نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحاب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا، کسی قبیلے کا کسی کو امیر بنانا تھا، سردار بنانا تھا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اقرا بن حابس کو سردار بنا دیں۔ فاروق اعظم نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، آپ اقرا بن حابس کو سردار نہ بنائیں، آپ دوسرے کو سردار بنا دیں۔ اب یہ دونوں صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، حضور کے سامنے بات ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دلائل دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ سردار ٹھیک رہے گا، دوسرا کہتا نہیں یہ سردار ٹھیک رہے گا۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں، جب بات کرتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اب صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کون ہے؟ صدیق اکبر وہ شخصیت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ یہ دونوں جلیل القدر شخصیات ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بیٹھے ہو میرے محبوب کے سامنے اور آواز بلند ہو جائے، بیٹھے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کریں۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو سنو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تمہاری آوازیں نیچی ہونی چاہیے۔ ذرا یہ تو دیکھو کہ بیٹھے کہاں ہو، تمہیں اتنی اجازت نہیں ہے کہ میرے محبوب کے سامنے تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، میرے محبوب کے سامنے اس طرح گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرا غور تو کریں، بارگاہ رسالت کا ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں سکھا رہا، خالق کے کائنات خود سکھا رہا ہے۔ فرما دیا کہ جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، اس طرح میرے محبوب کے سامنے گفتگو نہیں کرنی۔ اب اگر حضور کے سامنے اونچی آواز میں بات ہو جائے، آواز بلند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر حضور علیہ السلام کی ذرا سی بے ادبی اور گستاخی ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو ذرا سا بھی اونچا کر دیا، تمہارے اعمال ایسے برباد کروں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیسا کہ اونچی آواز سے اگر بات کر لی جائے تو سارے اعمال برباد۔ یا رب العالمین، اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ بات بھی بہت تھی، یہ کیوں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، یہ بات کیوں بتائی، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، میری نیکیاں ضائع ہو گئی، میرے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار آ گیا، تو کیا ہوگا؟ بندہ فوراً رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، یا اللہ میرے جو اعمال برباد ہو گئے میری گناہوں کو معاف فرما دے، میری غلطی کو معاف کر دے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اعمال برباد ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی شان میں جب تم گستاخی کرو گے تو تمہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ ہوگا ہی نہیں کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، تمہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اس بات کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں
میری جیب میں 10,000 روپے ہیں، میں نے ابھی شہر میں جانا ہے اور وہاں سے خریداری کرنی ہے۔ جیب میں پیسے ڈالے میں نکل گیا موٹر سائیکل پہ، شہر میں گیا اور جناب میں نے خریداری کر لی۔ جب میں نے مکمل خریداری کر لی اور جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے نکالنے کے لیے تو مجھے پتا چلا کہ میری جیب کٹ چکی ہے، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جو 10,000 تھے وہ کوئی لے گیا جیب سے نکال کے۔ اب ذرا بتائیں کہ وہاں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو سارا سامان نکال لیا۔ اب لوگوں کے سامنے ہماری آنکھیں جھک جائیں گی، عجیب ایک شرمندگی ہمیں محسوس ہوگی کہ یہ کیا ہوا۔ اب یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اب بندہ اگر حضور علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ ذرا سی گستاخی کر دے، کوئی بھی ہلکا جملہ کہہ دے، اب وہ کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو، وہ تہجد ادا کرنے والا ہو، وہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہو پابندی کے ساتھ، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ صدقات و خیرات کرنے والا ہو، وہ قیامت کے دن آئے گا، ہاں جناب میری بڑی نیکیاں ہیں، میں نے تو تہجد بھی پڑھی ہے، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے تو قرآن بھی پڑھا ہے، صدقات و خیرات بھی کیا ہے، بہت نیکیاں ہیں، وہ اسی گمان کے اندر آئے گا۔ اور جب میزان پر پہنچے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب جو حضور کی شان میں گستاخی کی تھی ساری نیکیاں تو وہاں برباد کر کے آ چکے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے پلے، سب ختم ہو چکی ہیں۔ وہاں پھر آدمی پچھتائے گا کہ ہائے یہ کیا ہوا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ایسے برباد ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر کیا اثر ہوا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے حضور علیہ السلام سے کہ کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑتا اے عمر ذرا اونچی آواز سے بولو، کیا بات کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا آواز سے بولو۔ حضرت عمر نے اپنی آواز کو اتنا نیچا کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز اونچی ہو جائے، میرے اعمال برباد ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کانوں کی تکلیف تھی، اونچا سنائی دیتا تھا، اور جناب آپ سب جانتے ہیں کہ جس کو اونچا سنائی دیتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہلکی آواز نہیں آ رہی تو لوگوں کو بھی نہیں آئے گی، اس کی عادت ہوتی ہے اونچا بولنے کی۔ اب حضرت ثابت بن قیس ان کی عادت تھی اونچا بولنے کی، یہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے کیونکہ ان کو خود اونچا سنائی دیتا تھا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ حضرت ثابت بن قیس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، گھر میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آئے یہ کیا ہو گیا، میں تو ایک عرصے تک حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتا رہا، میں تو بلند آواز سے گفتگو کرتا رہا، آئے یہ کیا ہوا، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میری تو نیکیاں ساری ضائع ہو گئی، اللہ اکبر، اب تو میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اب جناب گھر میں زار و قطار روتے ہیں، مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا۔ کیوں آنا چھوڑ دیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو اور میری آواز بلند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے مزید ناراض ہو جائے، اسی پریشانی میں گھر میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، ثابت بن قیس کیوں نظر نہیں آتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غم اور پریشانی میں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اے ثابت کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جہنمی ہو گیا،
میں نے تو آپ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ بلند آواز سے بات کی ہے، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں تو جہنمی بن گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ثابت تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہنمی نہیں ہو بلکہ اللہ کے فضل سے تم جنتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب جا کے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون اور قرار حاصل ہوا، ورنہ وہ پریشان تھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میری آواز اونچی ہوئی، کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین خود اپنے محبوب کا ادب ہمیں قرآن مجید میں سکھا رہا ہے۔ کوئی جملہ ایسا کہہ دینا کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو بہت دور کی بات ہے، بلند آواز سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو آدمی حضور علیہ السلام کے در اقدس پر آئے، آپ کے گھر آئے۔ حضور علیہ السلام گھر میں آرام فرما رہے تھے، انہوں نے گھر کے باہر سے آواز دی، آپ کو پکارا۔ اب آج کے دور میں تو بیل لگی ہوتی ہے، دروازہ بجا دیا جاتا ہے، اس دور میں پردے ڈلے ہوئے ہوتے تھے، تو اگر کسی کو بلانا ہوتا تو آواز دی جاتی تھی تاکہ وہ باہر آ جائے۔ اب یہ دو آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر حضور کو پکارنا شروع کر دیا۔ کوئی کام تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا، یہ دیکھیں کہ اللہ کس طرح حضور کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ جب انہوں نے پکارا حضور علیہ السلام کو ہے، لیکن پسند اللہ کو نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا محبوب گھر میں آرام فرما رہا ہو اور یہ لوگ ایسے ہی باہر سے پکارنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، یہ لوگ جو آپ کو باہر سے پکار رہے ہیں، آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں، یہ بے عقل ہے، ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر تشریف لاتے اور پھر یہ آپ سے بات کر لیتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ آدمی جب کسی کے دروازے پر جائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اس کو بلائے گا، اس کو پکارے گا کہ میری یہ حاجت ہے، میرا یہ کام ہے، یہ کام کر دیجئے۔ لیکن دنیا کے معاملات اپنی جگہ ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اللہ نے یہ سکھایا کہ تمہیں یہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ تم اپنے کام سے آؤ اور میرے محبوب کو گھر سے باہر بلاؤ، تمہارے کام ہیں، ہوتے رہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ، اور جب میرا محبوب خود اپنی مرضی سے اپنے گھر سے باہر نکلے تو پھر تم اپنی حاجات کو میرے محبوب کے سامنے پوچھو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کا ادب ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم، آپ کی محبت، یہ اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتا ہے وہ حضور کی تعظیم بھی کرے، حضور سے محبت بھی کرے۔ اگر کوئی شخص حضور سے محبت نہ کرے، وہ لاکھ اسلام کا دعویٰ کرتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور علیہ السلام تو ایمان کی بھی جان ہے، اور یہ جو ادب ہے، یہ جو تعظیم ہے حضور علیہ السلام کی، یہ صرف آپ کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں ہے،
کہ حضور علیہ السلام جب تک اس دنیا میں زندہ تھے تو آپ کی تعظیم تھی، آپ کا ادب تھا؟ نہیں، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی آپ کی تعظیم، آپ کا ادب و احترام اسی طریقے سے امت پر لازم ہے جیسے آپ کی حیات طیبہ میں لازم تھا۔ ایک مرتبہ دو آدمی مسجد نبوی شریف کے اندر اونچی آواز سے گفتگو کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب ان کو اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں کو بلوا لیا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ دونوں آ گئے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ مدینے میں رہنے والے ہو یا مدینے کے باہر سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ حضور ہم مدینے کے باہر سے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور علیہ السلام کی مسجد میں رہتے ہوئے اونچی آواز سے بات کرتے ہو؟ کیا تمہیں حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں معلوم؟ اس مسجد میں بیٹھ کر اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو؟ سنو، اگر تم مدینے کے شہری ہوتے، مدینے کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں سزا کے طور پر درے مارتا، کوڑے مار کر تمہیں میں سزا دیتا کہ مسجد نبوی کا تم ادب و احترام نہیں کر رہے۔ تو آج بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے، روضہ انور پر حاضر ہوتے، قبر انور کے سامنے حاضر ہوتے، ان کے ادب کا عالم یہ ہوتا کہ اپنی سانس کی آواز کو بھی ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ سانس لینے میں بھی احتیاط کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سانس کی آواز بھی میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، فارسی کا شعر ہے، ادب گاہست زیر آسماں ز عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید بایزیدی جا۔ شاعر کہتا ہے آسمان کے نیچے ادب کا ایک ایسا مقام بھی ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے زمین پر، آسمان سے نیچے ہے لیکن عرش سے زیادہ نازک ہے۔ جب یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء کرام آتے ہیں وہ بھی اپنی سانسوں کو گم کر دیتے ہیں، ان کی سانسوں کی آواز نہیں نکلتی۔ تو عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ مسلمان پر بھی ضروری ہے، کافر پر بھی ضروری ہے۔ کافر پر کیوں ضروری ہے؟ آپ کو بتا دیا کہ حضور علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہیں اور عالمین میں کافر بھی ہیں۔ کافروں کو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے صدقے ملتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو چاہے مومن ہو یا کافر ہو، دنیا میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ملتا ہے۔ اس لیے مسلمان پر بھی لازم ہے کہ وہ حضور کا ادب کرے، کافر پر بھی لازم ہے کہ وہ حضور کا ادب کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، مذہب حق اہل سنت۔ زندہ باد۔ تو حضور علیہ السلام کا ادب ہر ایک پر لازم ہے، اور اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دے تو پھر اس احسان فراموش کو یہ حق نہیں کہ وہ زمین پر زندہ رہے، اس کو یہ حق نہیں۔ مسلمان اگر ہے تو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہی مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا، اس کو قتل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر کافر ہے تو اس کو بھی قتل کرنا ضروری ہو جائے گا، وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس کے واجب القتل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس پر جو احسانات تھے، حضور کا فیض جو اس تک پہنچ رہا تھا، حضور کا صدقہ جو وہ کھا رہا تھا، اس نے اس احسان کو مانا نہیں، اس کو فراموش کر دیا اور جناب حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی واجب القتل ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم نے اپنے دلوں میں بھی بسانی ہے، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی حضور کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں سنو، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ جب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا تو وہ شخص مومن کہلائے گا۔ اگر میری محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے تو پھر وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو ہم خود بھی حضور علیہ السلام سے اپنی محبت کو مضبوط کریں، حضور علیہ السلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اپنی اولاد کے دل میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا کریں۔ اب اولاد کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان و عظمت عطا فرمائی ہے، کوئی ایک واقعہ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات، آپ کی شان و عظمت کے واقعات، ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ بچوں کو سنانا شروع کر دیں تو بچے اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک دن نہیں سنائیں گے بچے خود کہیں گے آپ سے کہ ہمیں واقعہ سنائیں۔ تو بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سنائیں، تاکہ جب وہ حضور علیہ السلام کے واقعات سنیں گے ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ واقعات ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گے؟ اس کے بارے میں ہم کتاب خرید لیں، حضور علیہ السلام کے معجزات کی کتاب، آپ کے واقعات کی کتاب۔ امام صاحب سے آپ پوچھیں کہ کون سی کتاب ہے جو آسان الفاظ میں ہے جس کا ہم مطالعہ کریں۔ روزانہ ایک واقعہ پڑھیں اور شام کے وقت اپنے بچوں کو وہ واقعہ سنائیں۔ اس طرح بچوں کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا جو طریقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو درود و سلام پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اولاد کے لیے لازم کر دیں کہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ کسی بھی وقت پڑھیں، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، جب بھی آسانی ہو 100 مرتبہ درود پاک اپنی اولاد پر لازم کر دیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اولاد پر لازم کریں، آپ نے خود بھی پڑھنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہو۔ جب بچے روزانہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر یقین جانیے ان کے دلوں میں بھی رسول پاک علیہ السلام کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آج ہم یہاں سے یہی پیغام، یہ سوچ، یہ فکر لے کر جائیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اولاد کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا جام پلانا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی محبت میں ذرا سا فرق آ جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ہم کسی شخص کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے محبت میں فرق آ رہا ہے، عقیدت میں فرق آ رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کے پاس بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی محبت زیادہ ہو، آپ کی عقیدت زیادہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام جلا